अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने जा रहे हैं ज़कात और सदक़े के ऊपर। ज़कात और सदका किन किन लोगों पे फ़र्ज़ है और किन लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है। वैसे ज़कात और सदका जो है वो हर मोमिन मुसलमान बहन और भाइयों पे फ़र्ज़ है, लेकिन हमें किस तरह ज़कात अदा करना चाहिए, किस तरह सदका अदा करना चाहिए और हमें कितनी, जैसे कि हमारे पास 10 रुपये है उसमें से हमें कितना सदका ज़कात देनी चाहिए और कितना अपने पास रखनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास सदका देने की ज़्यादा नहीं है, हमारे पास अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो हम 10 रुपये में से कोई 5 रुपये नहीं देना। हमारा सदक़े के लिए दिल साफ़ होना चाहिए। सदका 1 रुपये से भी होता है, सदका माफ़ करने से भी होता है, सदका बहुत सी चीज़ें से होता है। इसीलिए आप सबको पता रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको सदका के बारे में बताते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महतमीन जिस तरह नमाज रोज़ा औरतों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। बहुत सी औरतें फ़र्ज़ में नहीं के बावजूद ज़कात नहीं देती। जैसे कि हमें नमाज रोज़ा, उसी तरह हम पे ज़कात भी फ़र्ज़ है हर मोमिन मुसलमान बहन और भाइयों पर। अभी तो हम सिर्फ़ औरतों की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप हमें कमेंट कीजिए तो हम मर्दों के लिए भी वीडियो बना कर लाएंगे। अदा नहीं करते और गुनाह होता है और आखिरत का अज़ाब मिलता है। अगर हम कोई गुनाह करते हैं और हम पे अगर ज़कात फ़र्ज़ हो गया तो अगर हम अदा नहीं करते तो हमें कब्र में अज़ाब मिलेगा। उसी के बारे में हम आपको पढ़ के समझा कर बता रहे हैं। जिन औरतों के पास पैसे रहते हैं वो तौले चांदी या सेरे 7 तौले सुनाए, इसका जायज़ यहाँ तो रुपये फ़र्ज़ होता है जिनसे चांदी या सोना ऊपर रखा हो वज़न के मुताबिक ख़रीद सकते हैं, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे कि हमारे पास चांदी सोने हैं, उसका भी ज़कात फ़र्ज़ है, हमें उसका हर हाल में ज़कात अदा करनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी मुसलमान बहनों और माएँ, प्लीज़ आप ज़कात निकाला करें। ज़कात देने से हम बीमारी से दूर रहते हैं। ज़कात देने से हम बहुत सी चीज़ का फ़ायदा होता है। अल्लाह के घर में हमारा ज़कात रखा रहेगा, हमारा ज़कात कहीं नहीं जाता। हम अभी इस वीडियो में सिर्फ ज़कात के ऊपर बात कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम सदका के ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ आप सब समझने की कोशिश कीजिए मेरी छोटी सी वीडियो को। वज़न के मुताबिक खरीद सकते हैं, इस ज़कात फ़र्ज़ है बशर्ते इस ज़्यादा या सोना चांदी और रुपये पर साला गुज़र जाए। अगर किसी औरत के पास 52 तौला चांदी या इसका ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इससे कम है, और सोना भी 7 तौला नहीं, बिल्कुल कम है, तो ये देखना होगा कि अगर सोना 5 कर चांदी खरीदने जाए तो 52 तौले हो जाएगा, या चांदी भी बेचकर सोना ख़रीदा जाएगा तो सोना होएगा, तो इसी सूरत में भी ज़कात फ़र्ज़ है। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप सोना का जो आपका 52 तौला है, अगर आप उतने में हो तो आपको ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर आप चांदी बेचकर आप सोना ख़रीद सकते हैं तो उस दौरान में भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है।
اور اگر ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ فرض تو سونے چاندی مال دولت پہ ہے، لیکن دینے والے کے لیے ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں 10 روپے زکوٰۃ دینا، 15 روپے دینا، ہمیں 1 روپے سے بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی صاف رکھنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں، وہ بھی اگر اب کچھ بھی دیجیے، بس یہ سوچ کر آپ کو دینا ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں ان کو دے رہے ہیں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو پانی پلانا، مسکینوں کو اٹھانا بٹھانا، اپنے سے زیادہ سمجھنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اگر میری مسلمان بہن اور مائیں ان چیزوں کو سمجھ لے تو اللہ ان سے بہت خوش ہوں گے، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائیں گے کہ ہم دینے والے میں سے بنیں۔ چلے اور آگے پڑھ کے سونا چاندی یا روپیہ بھی ہو، سب کا 40 حصہ نکلتا ہے، فرض ہے۔ سونا چاندی روپیہ سب کا 40 حصہ زکوٰۃ نکلتا ہے، مطلب فرض ہے۔ سونا چاندی پیسے سبھی کا ملا کر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو میں یہ زکوٰۃ کی ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ بہت ساری میری مسلمان بہن اور مائیں ہیں جن کو نہیں پتہ کہ زکوٰۃ ہمیں کس حال میں دینی چاہیے، کتنے دینی چاہیے۔ میں ان کے لیے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو، اور جن ماں بہنوں کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کو پتہ رہنی چاہیے۔ چاہے کس میں دیے جاتے ہیں یا سونا چاندی دیا ہے، اس کے پورے تفصیل مطالب ہو تو کسی متشرفی سے دریافت کیجیے۔ اس چھوٹے سے کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہمیں زکوٰۃ کے اوپر معلومات ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کن کن حال میں فرض ہے، زکوٰۃ کا کیا کیا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے میں آپ کو بتاتی ہوں، زکوٰۃ دینے سے ایک یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اگر آپ ان کے نام سے صدقہ یا زکوٰۃ نکالتے ہو تو اللہ اس پہ اپنی کرم تو ویسے بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس سونا چاندی پیسے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، ہمیں دینی چاہیے۔ ہم جو اپنے گھر میں مال رکھے ہوئے ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ اس لیے مسلمان بہن اور مائیں سے میری گزارش ہے کہ پلیز ماں بہن، اگر آپ کے پاس سونے چاندی جیسی چیزیں ہیں تو پلیز آپ زکوٰۃ دیجیے۔ زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اگر ہم نیک راہ میں 1 روپے یوز کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے۔ ہم کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے اوپر، ہمارا کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سبھی سے اس ویڈیو کے تھرو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ ہر حال میں دیجیے، نہ کہ آپ زیادہ دیجیے۔ 1 روپے سے آپ زکوٰۃ شروع کیجیے، ہر حال میں کیجیے، مگر کیجیے۔ اور دین سے جڑے رہیے، اور اگر آپ کی طرف کہیں بھی اجتماع ہو رہا ہو، آپ کی طرف کوئی ایسی معلومات حاصل ہو رہی ہو، آپ اس میں بھی جائیے۔ اور زکوٰۃ ہر ایک چھوٹی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں ضروری نہیں کہ زکوٰۃ میں پیسے ہی دے، زکوٰۃ میں ہمیں کچھ اچھی چیزیں دینی ہے۔ زکوٰۃ میں بہت سی چیز ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کسی کو آپ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی دینے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کی روزی میں اضافہ دیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ زکوٰۃ دیجیے، خیرات دیجیے، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کیجیے، اور اپنے آپ میں خیال رکھیے۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو اب ہم اینڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بتانے کا ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کامنٹ سیکشن میں بتاتے ہو
کہ ہمیں صدقہ کے اوپر بھی جاننا ہے. یہ تو صرف زکوٰۃ کے اوپر ہم نے بتایا. اب اگر آپ کو جاننا ہے صدقہ کے اوپر تو ہم اس کی ویڈیو دوسری بنائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و رحمان میں رکھے. میری یہی دعا ہے. ہر مومن مسلمان بھائی اور بہنوں کو اپنے حفظ و رحمان میں رکھے. ٹھیک ہے, چلتی ہوں. اللہ حافظ. میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا.